أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اور عظمت کے پاک کلمات اللہ رب العالمین کے لیے خاص و مختصر ہیں۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، سید اولاد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ یقیناً انتہائی گراں قدر مہینہ ہے کہ اس مہینے کے ساتھ ایک عظیم خوشی کی مناسبت ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی ہستی کو دنیا کے اندر بھیجا کہ جس کے آنے سے کائنات کے اندر بہت بڑی تبدیلی رونما ہوئی، ذلتیں عزتوں میں تبدیل ہوئی، محکومیاں غلامیاں ختم ہوئیں۔ انسان جو اپنے سیاسی معاشی معاشرتی اعتبار سے انتہائی تنزلی کا شکار تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام محرومیوں سے آزاد کیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے انسانیت کے لیے وہ کردار ادا کیا کہ انسان کو حیوانیت سے نکال کے انسانیت کے مقام پہ لا بٹھایا، تنزلیوں کی دلدل سے نکال کے اوج ثریا پر جا کر بٹھایا، اور اس انداز سے انسانوں پر کام کیا کہ ہیرے تراش کے رکھ دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً اس نعمت کو معمولی نعمت نہیں قرار دیا، بلکہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا ہے اس انداز سے کہ انہی کی جنس کا ایک بندہ نبی مقرر کر کے اس کی ذمہ داری لگائی، وہ اللہ کے قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے، حکمت کو ساتھ شامل کرتا ہے، اور اللہ کی مخلوق کی تربیت کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے اندر سے عقیدے کی خرابیاں، غلالتیں، نجاستیں دور کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و سنت کی ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کو نور اور روشنی عطا کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس سے پہلے کی حالت وہ ناگفتہ بے حالت تھی۔ انسان انتہائی تنزلی اور ضلالت و گمراہی کا شکار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا کہ تمہارے اندر تمہاری ہی جنس سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے، تمہاری رشد و ہدایت کے لیے، تمہاری فوز و فلاح کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، تمہاری انگلی پکڑنے کے لیے، تمہیں تنزلیوں سے نکالنے کے لیے محمد علیہ السلام جیسا جوان اللہ تعالی نے تمہارے لیے ہادی اور رہنما بنا دیا۔ اور اس پیغمبر کی پیدائش اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ اس اعتبار سے ربیع الاول پہلی بہار یقیناً یہ واقعی بہار ثابت ہوئی ہے۔ یہ نام تو آپ کی پیدائش سے پہلے کا موجود تھا، لیکن خالق کائنات نے اس میں ایسی مناسبت قائم کی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر جنم لے کر پیدا ہو کے انسانیت کے لیے واقعی بہار اول کے طور پہ ثابت ہوئی۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے احسانات کیے،
بڑی بڑی نعمتیں اس نے عطا کی. ہر نعمت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو احسان نہیں جتلایا. یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنی بڑی تم پر نعمت کر کے احسان کیا ہے. یہ واحد وہ نعمت عظمیٰ ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم جیسے انسانوں کو حاصل ہوئی. اور اللہ نے پھر بتلا دیا کہ یہ نعمت عام نعمت نہیں ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ نے عطا کر کے تم پر احسان کیا ہے. نبی علیہ السلام کا ہمیں مل جانا، آپ کا ہمارے لیے ہادی اور رہنما بن کے آنا، آپ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اللہ کا ہمیں حکم دینا، یہ یقیناً ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. ہمارا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ رسول ملا جس کی تعلیمات سارے رسولوں سے اعلیٰ. ہمیں وہ رسول ملا جس کے اوصاف حمیدہ تمام انبیاء سے بڑھ کر. ہمیں وہ رسول ملا جو رسول انبیاء کی صف میں سب سے اونچا مقام رکھنے والا ہے. صرف انبیاء ہی نہیں، رب کی تمام مخلوقات کے اندر، ملائکہ کے اندر ہمارے نبی سے بڑھ کر اگر کوئی ہستی ہے تو وہ پیدا کرنے والا خود اللہ ہے. رب کے بعد اس کی تمام مخلوقات کے اندر اللہ نے جو مقام مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہے. اور اسی مناسبت سے یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم چونکہ نبی کی امت ہیں، اعلیٰ ترین نبی کی امت ہے، رب نے ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی بھی امتیں دنیا کے اندر آئیں سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرار دیا. یہ ساری نعمتیں یقیناً اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر بجا لانے پر مجبور کرتی ہیں، لیکن شیطان ہمیں اس طرف نہیں آنے دیتا. وہ ان نعمتوں کو محسوس نہیں ہونے دیتا، وہ سجدہ شکر کے اندر ہمیں نہیں گرنے دیتا. وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اور اعلیٰ ترین ہستی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے اندر آ کر ہمیں رب کے ہاں سرخرو نہیں ہونے دیتا. شیطان اپنا داؤ چلاتا ہے، شیطان اپنی محنت کرتا ہے. وہ ایک طرف ہمارے دل و دماغ میں یہ احساس ضرور اجاگر کرتا ہے کہ تم پر رب کی بہت بڑی نعمت آئی ہے، رب کا بہت بڑا احسان ہوا ہے. یہ شیطان ہمارے دل و دماغ کے اندر اس چیز کو اجاگر کرتا ہے، ہمیں پکا کرتا ہے کہ تم محسوس کرو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تمہیں سب سے قیمتی دولت ملی ہے، سب سے بڑی نعمت ملی ہے، تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے. لیکن خوشی کا انداز کیا اختیار کرنا ہے، شکر کا انداز کیا اختیار کرنا ہے، شیطان یہاں پر داؤ چلاتا ہے. وہ ہماری محبتوں کے ساتھ کھیلتا ہے. وہ محبت کے جوش مارتے ہوئے سمندر کو وہ اپنے ہی انداز سے اس کا رخ موڑنا چاہتا ہے. اور مسلمان بیچارے اپنی سادگی کی وجہ سے اور دین اسلام سے کمزور تعلق کی وجہ سے، اسلام سے ناآشنائی کی وجہ سے اپنی وہ محبتیں جن کو نچھاور کر کے مسلمانوں نے اللہ کو راضی کرنا تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کے اندر جانا تھا، رب کی جنت کا حقدار بننا تھا، جو محبت ہمارے ایمان کا حصہ تھی، شیطان نے یہاں پر وار کیا، یہاں پر داؤ لگایا. ہماری محبتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کا رخ اس نے کسی اور طرف پھیر دیا. محبت کے تقاضے نہیں پورے کرنے دیے. ہمارے سامنے اس نے تقاضے، حقیقی تقاضے محو کر دیے اور خود ساختہ تقاضے محبت کے ہمارے سامنے رکھ کے ہماری محبت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو دوسری طرف موڑ دیا. کیا کیا؟ ایک طرف ہمیں احساس دلایا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، ہم خوش ہیں جی. دوسری طرف اس نے پھر ہمارے سامنے راستہ رکھا
کہ اب خوشیوں کا اظہار کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ قرآن اور حدیث کو دیکھ کر نہیں. کہتے ہیں جی محبت کے کچھ تقاضے ہیں. لوگوں کو دیکھو، ماحول معاشرے کو دیکھو، کس انداز سے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. لوگ فرط محبت کے اندر آ کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں. لوگ فرط محبت کے اندر آ کے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں. جوش محبت کے اندر آ کے جناب چراغاں کرتے ہیں، فلاں فلاں کام کرتے ہیں. لہذا محبت کے جوش میں آ کے یہ سارے کام تم کر ڈالو. یہ نبی کی محبت کا تقاضا ہے. اگر تمہیں نبی سے محبت ہے، اس سے تعلق ہے، تو پھر بھی یہ کام تم کرتے چلے جاؤ، تم نبی کے ساتھ محبت کا حق ادا کر لو گے. نہیں محترم بھائیوں، ہماری یہاں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے. نبی علیہ السلام سے اگر ہمیں محبت ہے، اگر ہمیں عقیدت ہے، آپ کی آمد کی اگر ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، تو پھر ہمیں شریعت سے ہی پوچھنا ہے ان خوشیوں کا اظہار ہم کیسے کریں. اللہ اظہار تشکر کا کیا انداز ہے؟ تیرے سامنے سجدہ شکر کس انداز سے بجا لائیں، اس نعمت کا شکریہ کس انداز سے کرے. شریعت مطہرہ جو انسانوں کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک معاملہ سکھاتی ہے، ایک ایک کام سے آگاہ کرتی ہے، انسانوں کو ہاتھ پکڑ کے جینے کا رنگ ڈھنگ دیتی ہے، وہ شریعت مطہرہ اس معاملے میں خاموش نہیں ہو سکتی کہ تمہیں نبی سے محبت ہے، عقیدت ہے، اور تم اپنے اندر ایک جوش رکھتے ہو، پھر اس محبت اور عقیدت کا اظہار کیسے کرو. یہ نہیں ہو سکتے کہ شریعت اس معاملے میں خاموشی اختیار کرے. ہاں جب شریعت کو نظر انداز کریں گے، پسے پشت ڈالیں گے، دائیں بائیں دیکھیں گے، ماحول معاشرے کو دیکھیں گے، اپنے ملک کی بجائے باقی ممالک کی طرف ہم توجہ اور نظر کریں گے کہ خوشی منانے کے انداز ان کے کیا ہیں، پھر ہمیں بہت ساری خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر شریعت مطہرہ سے دور ہونا پڑے گا، شریعت مطہرہ سے بعض صورتوں میں ہاتھ دھونا پڑے گا. پھر اس جوش اور محبت کے اظہار کے اندر آ کے اللہ کی قسم رب کو راضی کرنے کی بجائے، جنت کے قرب کی بجائے رب کو ناراض کر کے جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا. جب ہم شریعت کی تعلیمات کو جوش محبت اظہار عقیدت میں اس کو فالو نہیں کریں گے، نظر انداز کر دیں گے، اور دنیا کو، رسم و رواج کو، ماحول معاشرے کو دیکھ کر اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں گے، پھر بڑی بڑی خرابیاں ہمارے ایمان کے اندر شامل ہو کر ایمان کو ایسا چٹ کر دے گی کہ ہمارے پلے ایمان باقی نہیں رہے گا. آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جوش کے اندر آ کے مسلمانان اسلام دشمنی کرتے ہوئے نہیں، عداوت کرتے ہوئے نہیں، رب کو کھونے کے لیے نہیں، جہنم میں جانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی قسم جنت میں پہنچنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے محمد علیہ السلام کے ساتھ عقیدتوں محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن شیطان نے یہاں پر داؤ لگایا، اسلامی تعلیمات کو ہم سے ہٹا دیا. مسلمان اب عید میلاد النبی کا جشن منانے لگا کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور تحفہ ہے، لہذا آپ کی آمد کی خوشی منانی چاہیے. جشن عید میلاد النبی جو نبی علیہ السلام کی عقیدت و محبت میں جنت کو پانے کے لیے، جہنم سے دور جانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے منائی جاتی ہے، اللہ کی قسم یہ اپنے اندر جتنی بھی چیزیں لی ہوئی ہے، اس کے جتنے اجزائے ترکیبی ہیں، ان تمام کے اندر اگر شریعت کی عینک پہن کر دیکھا جائے تو سب کے اندر خرابی موجود ہے. کوئی ایک پہلو بھی خیر کا نظر نہیں آتا. عید میلاد النبی کے جتنے بھی اجزائے ترکیبی ہیں، جن کو ہم پیش کر کے ملا کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے جشن مناتے ہیں، اس کے تمام اجزائے ترکیبی شریعت کی عینک پہن کر اگر دیکھا جائے تو تمام کے اندر بڑے بڑے وائرس موجود ہیں، تمام کے اندر بڑی بڑی خرابیاں موجود ہیں. یہ خرابیاں، یہ وائرس ہمارے ایمان کو چٹ کرنے والے ہیں، ہمارے ایمان کی تباہی ہے ان کے اندر. اس کے اجزائے ترکیبی کے اندر سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ اس عید کو، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کو، اس کو ثواب اور نیکی سمجھ کے منایا جاتا ہے، جبکہ عبادت اور نیکی کے تمام معاملات
شریعت مطہرہ نے کلیئر کر دیے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم کہہ کے عبادت کے تمام انداز شریعت مطہرہ نے کامل و اکمل بنا دیے. اب کوئی عبادت کی شکل ایسی نہیں ہے جو شریعت مطہرہ کے اندر نہ ہو اور وہ اللہ کے نزدیک عبادت ہو. ہما قسم کی عبادات جس کو نیکی کہا جا سکتا ہے، جو رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی ایسی نیکی نہیں، کوئی ایسی عبادت نہیں، اچھا عمل نہیں جس کو کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو اور میں نے تمہیں وہ نہ بتایا ہو. یہ نبی علیہ السلام کا دعویٰ ہے. کوئی ایسا گناہ نہیں جس کا ارتکاب کر کے اس کا مرتکب جہنم میں جا سکتا ہو، جنت سے محروم ہو سکتا ہو اور میں نے تمہیں اس سے تنبیہ نہ کی ہو. کوئی ایسا گناہ کا عمل نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام کا دعویٰ ہے. آپ نے ہمیں ہر عبادت، ہر نیکی کے معاملے میں بالکل رود روشن کی طرح ہمیں آگاہ کر دیا، روشناس کروا دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگائی الیوم اکملت لکم دینکم، دین تمہارا مکمل ہو چکا ہے. اس لیے پابندی لگائی ما آتاکم الرسول فخذوا، تمہیں رسول جو کچھ دے وہ تم نے لینا ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں رسول منع کرے اسی سے تم نے رکنا ہے. اس لیے پابندی لگائی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی جو جو بات مانتا چلا جائے گا یہ رسول کی بات نہیں بلکہ رب کی بات مان رہا ہے. اس لیے پابندی لگائی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرنا، رب رسول کی ماننا، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں رب رسول کے پیچھے چلنا. ولا تبطلوا اعمالکم، ان کو نظر انداز کر کے، پس پشت ڈال کے، ان کی نافرمانی کر کے، اطاعت سے روگردانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر دینا. نبی علیہ السلام کی اطاعت سے منہ موڑ کے جو بندہ جتنا مرضی خیر کا کام کرے اللہ کے کاغذات میں وہ عمل برباد ہے، ضائع ہے. اور اسی چیز کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جو ہم نے کر کے نہیں دکھایا، جس کی ہم نے اجازت نہیں دی، جس کی شکل ہم نے نہیں بتائی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ عمل چاہے جتنی محنت سے کیا جائے، جتنے خلوص سے کیا جائے، جتنا پیسہ خرچ کیا جائے، جتنی نیک نیتی ہو، ان ساری چیزوں کے موجود ہونے کے باوجود چونکہ نبی علیہ السلام نے وہ کام کر کے نہیں دکھایا، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اللہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ عمل ردی کی ٹوکری میں ہے، وہ عمل مردود ہے. کل قیامت کے دن یہ باعث عزت نہیں باعث ذلت ہوگا، باعث نجات نہیں بلکہ باعث مواخذہ ہوگا، رب کی ناراضگیوں اور اس کی پکڑ کا باعث بننے والا ہے جس نے بھی ایسا عمل کیا. اور اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کیا دیا، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا، جس نے بھی ہمارے دین میں احداث کیا، نیا کام نکالا، کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا نکالا ہوا کام جس کو نیکی سمجھ کے، دین سمجھ کے کیا جائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بدعہ، اس کا نام بدعت ہے، یہ دین میں اضافہ ہے. کل بدعۃ ضلالہ، مت سمجھنا شاید کوئی بدعت انسان کو خراب کرنے والی ہوگی، قابل مواخذہ ہوگی، نہیں، کل بدعۃ ضلالہ، جتنی بھی بدعتیں ہیں چاہے ان کو کوئی بدعت حسنہ کہے یا کوئی بدعت سیئہ کہے، ویسے بدعت کرنے والا کبھی بھی بدعت کو سیئہ نہیں کہتا کہ یہ بدعت بری ہے، ہمیشہ بدعت اختیار کرنے والا اس کو حسنہ ہی سمجھتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے بھی اس شک کو دور کر دیا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کا انجام گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، گمراہی کے راستے پر چلنے والا کبھی جنت کے دروازے پر دستک نہیں دے سکتا، یہ شاہراہ جہنم جانے والی ہے، اس کا اختتام، اس کی منزل جہنم، عذاب، اللہ کی پکڑ، ناراضگی ہے. ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلنے والا کبھی بھی عزت و
سرخ روئی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا، کبھی جنت کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی، اور عید میلاد النبی کے اجزائے ترکیبی کے اندر ایک جز یہ بھی ہے کہ اس کو عبادت سمجھ کے، نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہے، جبکہ یہ کام نہ نبی علیہ السلام نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ پہلی 3 صدیوں کے اندر یہ کام ہوا، قرون اولیٰ کے اندر کوئی اس کی مثال نہیں، اور ائمہ 4 سے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بڑے بڑے ولی جن کے اس ٹائم بڑے بڑے دربار بن چکے ہیں، حقیقت میں ان سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ بعد کے لوگوں کی ایجاد ہے، یہ خود ساختہ چیز ہے جس کا دین اسلام سے کوئی وجود نہیں ہے، دین اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے جس کو نیکی سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خرابی اس عمل کے اندر موجود ہے، اس کے اجزائے ترکیبی میں سے ایک جز کے اندر موجود ہے، اور یہ تباہی معمولی نہیں ہے۔ بدعت کرنے والے انسان کی نیکیاں کھو کھاتے ہیں، رب کے نزدیک اس کی نیکیاں قبول نہیں ہیں۔ بدعت کرنے والا انسان جنت سے محروم ہے۔ یہ کوئی معمولی ہلاکت و تباہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی تباہی اس جشن عید میلاد النبی کے اندر پوشیدہ ہے، موجود ہے۔ سب سے پہلے یہی نظریہ ہوتا ہے کہ یہ کام عبادت ہے، ثواب ہے، اس کام کے نتیجے میں سارے گناہ معاف ہیں، چاہے سارا سال نمازیں پڑھو نہ پڑھو، نیکی کرو نہ کرو، سال کے بعد یہ جشن منا لو، گھر میں میلاد کا پروگرام کر لو، اگلے پچھلے سارے گناہوں کی معافی۔ کس نے گارنٹی دی؟ کوئی پتہ نہیں، بس مولوی صاحب نے بتا دیا۔ اس کے اجزائے ترکیبی کے اندر دوسرا جز جو ہے، اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ یوم ولادت، نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ پیدائش کا دن منانا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، برتھ ڈے منانا اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ بڑے بڑے انبیاء دنیا کے اندر آئے، بڑے بڑے صلحاء اتقیاء دنیا کے اندر آئے، بڑے بڑے اولیاء دنیا کے اندر آئے، اسلام نے کہیں بھی اشارتاً بھی میلاد منانے کا، پیدائش کا دن منانے کا، برتھ ڈے منانے کا حکم نہیں دیا۔ نہ آج تک کسی نبی نے منائی، نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا برتھ ڈے منایا، نہ اپنا منایا، نہ صحابہ نے منایا۔ یہ برتھ ڈے منانا یہ کافروں کی تہذیب ہے، یہ مغربی تہذیب ہے۔ برتھ ڈے پر کیک کاٹنا، خوشیاں منانا، یہ خالصتاً غیر اسلامی تہذیب ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا مسلمانوں کی مشابہت اختیار نہیں کرتا، چاہے وہ نبی کا برتھ ڈے منا رہا ہے، نبی کے برتھ ڈے پر جناب کیک کاٹ رہا ہے، وہ بھی ٹنوں کے حساب سے، اور نعوذ باللہ کتنی بڑی گستاخی موجود ہے۔ کیک کے اوپر محمد کریم کا نام بھی لکھا ہوا ہے، جشن ولادت النبی بھی لکھا ہوا ہے، اور اسی کو پھر اپنے ہاتھ سے کاٹ کاٹ کے وہ کیک کھایا اور کھلایا جاتا ہے۔ یہ برتھ ڈے منانا خالصتاً غیر اسلامی تہذیب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من تشبہ بقوم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی فہو منہم، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا، چاہے یہ بندہ صوم و صلات کا پابند ہو، الحاج ہو، عمرے کرنے والا ہو، صدقات و خیرات کی لائنیں لگانے والا ہو، ساری خیر نیکیاں اس کے اندر موجود ہوں۔ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، ان کے شعار کو اختیار کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی خرابی کہ اس پروگرام کو منانے کے لیے سادگی والا کوئی معاملہ نہیں ہے، بڑے ہی تشک و احتشام کے ساتھ، بڑی ہی آن بان کے ساتھ، بڑے ہی جناب وقار کے ساتھ، بڑی جناب ہلا بازی کے ساتھ خوب چراغاں کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ جو چراغاں کیا جاتا ہے، لائٹنگ کی جاتی ہے، روشنی کی جاتی ہے، محترم بھائیو یہ کون سی اسلامی تہذیب ہے؟ یہ آتش پرستوں کا انداز ہے۔ وہ روشنیاں کرتے ہیں، وہ آگ جلاتے ہیں، وہ کمکمے جلاتے ہیں۔ آتش پرست، روشنی کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، یہ ان کا انداز ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے مسلمانان اسلام اپنے گھروں کو سجائیں، گلیوں کو خوبصورت بنائیں، محلوں کو خوبصورت بنائیں، شہروں کے اندر چراغاں کریں، بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں۔ یہ چراغاں کرنا یہ بھی غیر اسلامی تہذیب اور انہی کا انداز ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اندازہ لگائیے بندہ کہاں جا کھڑا ہوتا ہے۔
نبی علیہ السلام نے تو خاص طور پہ یہود و نصارہ کی تہذیب سے اور غیر اسلامی تہذیب سے اپنے ماننے والوں کو دور رہنے کا حکم دیا، اور آج مسلمان اسی نبی کا نام لے کر اسی کی تعلیمات کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے چراغاں کرے، گلیوں کو سجائے اور یہ سارا سلسلہ کرے۔ یہ تیسری خرابی اس کے اندر موجود ہے۔ چوتھے نمبر پہ نبی کی ولادت کے جشن کے نام پر صرف اسراف نہیں، اسراف کے اندر بھی اخیر کر دی جاتی، فضول خرچی نہیں، فضول خرچی کے اندر بھی اخیر کر دی جاتی ہے۔ اچھا، اتنے خوبصورت قمقمے لگانے کی، فانوس لگانے کی، لائٹیں لگانے کی، گلیوں کو جناب خوبصورت بنانے کی، وہ پورا ماحول جو دلہن کے لیے سیج تیار کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، وہ سارا کا سارا ماحول گلیوں کے اندر، اور اس میں ایک خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسا کیا جاتا ہے کہ اپنی جیب اجازت نہیں دیتی، اس حوالے سے بھیک مانگنے میں بھی شرم نہیں کی جاتی۔ بھیک مانگ کر، جھولی پھیلا کر نبی علیہ السلام کی ولادت کا جشن مناتے ہوئے گلیوں کو خوبصورت بھی بنایا جاتا ہے اور دیگوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ سارا سلسلہ اس بھیک کے ذریعے جس بھیک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا، ناپسند کیا، حرام قرار دیا، اللہ یہ کہ اضطراری کیفیت ہو، جاں بلب ہو، آمدنی کے ذرائع نہ ہو اور کوئی حل نہ ہو اس کے پاس، بندہ معذور ہے، کمانے کے لائق نہیں، ذریعہ اور کوئی موجود نہیں، یہ خاص مخصوص کیفیات میں قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، ایسی صورتحال میں ہاتھ پھیلانے، تعامل لینے میں کوئی حد بڑی بات نہیں، لیکن ان جیسے کاموں کے اندر بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بھیک مانگے، پیسہ جمع کر کے نبی کی ولادت کا جشن منائے، جو نبی اس چیز کو ناپسند کر رہا ہے۔ اسراف اتنا زیادہ، اور یہاں بڑھتے ہوئے قدموں کو ٹھہرا کر اگر پس و پیش کے اندر ہم مستحق لوگوں کو دیکھ لیتے، کتنے لوگ ہیں اللہ کی قسم جو خودکشیاں کرنے پر تیار ہیں، کتنی مثالیں ہمارے سامنے قائم ہوئی، مہنگائی سے تنگ آ کر، بجلی کے بلوں سے تنگ آ کر، گیس کے بلوں سے تنگ آ کر، بیوی بچوں کے نان نفقے پورے نہ کرنے کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں سمیت دریاؤں کے اندر، نہروں کے اندر کودتے ہوئے لوگوں کی کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور پنکھوں کے ساتھ جھولتے ہوئی کئی لاشیں ہمارے سامنے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے زہر دے کر ختم کرنے والوں کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کیوں نہیں ہم دیکھتے اپنے پس و پیش کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے تعاون کے حقدار ہیں، محتاج ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، اپنے منہ کا نوالا آپ غربا، مساکین، فقراء کے منہ میں دینے والے تھے۔ اس نبی کی ولادت کا جشن مناتے ہوئے حقداروں کے حق کو کھا جائیں، ان کو بھوک و افلاس کے اندر تڑپتا ہوا دیکھنا برداشت کر لیں، اور نبی کی ولادت کے جشن پر ایک خطیر رقم خرچ کر کے اسراف اور فضولیات کے اندر جا کے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، رب کا قرآن کہتا ہے فضول خرچی کرنے والے یہ مسلمان نہیں، مسلمان کے بھائی نہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ بڑی بڑی خرابیاں اس جشن ولادت کے اندر۔ اگلی خرابی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ سٹیج بنایا جاتا ہے، پروگرام کیا جاتا ہے، آپ کے لیے صوفہ رکھا جاتا ہے، بڑا خوبصورت سجا کے مزین کر کے، اب مولوی صاحب اس صوفے کی موجودگی میں تقریر فرما رہے ہیں، جبکہ مولوی صاحب کا نظریہ عقیدہ کیا ہے کہ یہ صوفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہاں پر آپ تشریف فرما ہیں، اس مجلس کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، اپنے جناب مجلس کے شرکاء کو نبی علیہ السلام خود دیکھ رہے ہیں، یہ نظریہ اللہ کی قسم رکھنے کے باوجود پھر اسی سٹیج پر کھڑے ہو کے میلاد نہ منانے والوں کو خوب گالی گلوچ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، شیطان اور ابلیس کہا جاتا ہے، ابلیس کا بھائی قرار دیا جاتا ہے، اور پھر گلے پھاڑ پھاڑ کے شرکیہ الفاظ، شرکیہ نعتیں خوب پڑھی جاتی ہیں۔ ادھر نبی علیہ السلام بھی ان کے عقیدے کے مطابق موجود ہیں، آپ اس صوفے کے اوپر براجمان ہیں، اور ادھر سے مولوی صاحب کی زبان بھی چل رہی ہے،
بڑا بڑا بک رہی ہے، لمبی چل رہی ہے، گالی گلوچ سے بھی گریز نہیں کرتی، یا تو وہ عقیدہ چھوڑ دینا چاہیے کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ پہ موجود، حاضر ناظر اور اس صوفے پر موجود ہیں۔ اگر یہ عقیدہ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر کم از کم زبان کو تو لگام دینی چاہیے، پھر مولوی صاحب کو کم از کم خود بیٹھ جانا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اعلیٰ ترین ہستی موجود ہے۔ آپ کی موجودگی میں کبھی کسی صحابی نے تقریر کرنا، تقریر تو اپنی جگہ رہی، نماز پڑھانا مناسب نہیں سمجھا، یہاں پر نبی علیہ السلام کی موجودگی کا عقیدہ بھی ہے، آپ حاضر ناظر بھی ہیں، صوفے پر بھی موجود ہیں، اور تقریریں کرنے کے لیے بڑے بڑے دور سے مولوی منگائے ہوئے، نبی علیہ السلام کیوں نہیں نصیحت کرتے؟ پھر اس قدر اسراف، شریعت کی خلاف ورزیاں، نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں، کبھی نبی نے کسی کو پکڑ کے روکا ٹوکا ہی نہیں، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے نام پہ تم نے یا کیا خباثتیں، غلاظتیں اور میری تعلیمات کے خلاف یہ سارے کام شروع کر رکھے ہیں، نبی علیہ السلام سب کچھ آنکھیں بند کر کے یہ برداشت کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پیغمبر، وہ نبی جس کے کان میں موسیقی کی آواز آتی، ڈھول کی آواز آتی، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کہ یہ شیطانی آواز میرے کانوں کے اندر نہ پڑے، اسی نبی کی ولادت کا جشن ہے، نبی بھی موجود ہے، یہ عقیدہ بھی ہے، اور ماشاءاللہ سے ڈانس بھی ہو رہے ہیں، بین باجے بھی بج رہے ہیں، اور جناب بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ صرف معاملہ یہاں تک نہیں، اب تو حوروں کی آمد بھی شروع ہو گئی ہے، اب تو باقاعدہ 30,000 35,000 دے کر حوریں بھی منگوائی جاتی ہیں، اور ثابت کیا جاتا ہے کہ نبی کی ولادت کا جشن عام لوگ نہیں بلکہ حوریں بھی بنا رہی ہیں۔ وہ حوریں جب ان لوگوں کے سامنے موجود ہوں گی، اللہ کی قسم کیا نبی کی سیرت باقی رہتی ہے، کیا آپ کی تعلیمات باقی رہتی ہیں؟ یہ جشن میلاد کے اندر شامل ہونے والے نبی کی محبت کے اندر اکٹھے کھڑے، یہ حور کو دیکھنے کے لیے آئے کھڑے، پیسے نچھاور ہو رہے ہیں، نظروں کا زنا ہو رہا ہے، شریعت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور ساری چیزیں کر کرا کے اس کے اوپر نام لگایا گیا ہے اسلام کا، لبادہ اسلام کا، کہتے ہیں جی سارا کچھ کرنا نبی کی محبت کے اندر عین عبادت، عین ثواب ہے، جو ایسا نہیں کرتا وہ نعوذ باللہ شیطان ہے، شیطان کا بھائی اور ابلیس ہے۔ کس قدر قباحتیں اور غلاظتیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ کتنی بڑی قباحت ہے نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر۔ اسی میلاد النبی کے جشن میں نبی علیہ السلام کا خود ساختہ نعلین کا نقش لیا جاتا ہے، اس کے بیج بنائے جاتے ہیں، نعلین کا جوتے کا نقش، اور اس جوتے کے نقش پر میرا اور آپ کا نام نہیں، میرے باپ اور آپ کا باپ کے نام نہیں، کسی اور کا نام نہیں، کائنات کی عظیم ترین ہستی جس کی محبت کے اندر یہ جشن، یہ ولادت کی عید منائی جا رہی ہے، اس پیغمبر کا نام اس جوتے کے نقش پر لکھا ہوتا ہے۔ یہ محبت کے اظہار کے اندر سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، کیا یہ عقیدت و محبت، یہ نیکی عبادت ہے، یہ گستاخی؟ جوتے کا نقش بنا کے لہرانا، جھنڈوں پر ان کو آویزاں کرنا، اور داخلی خارجی راستوں پر ان کو لگانا، بیجز کے اوپر لگانا، پھر پگڑیوں کے اوپر ان کو سجانا، اور پھر خاص طور پہ اس جوتے کے نقش کے اوپر اللہ محمد رسول لکھا ہوا ہونا یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا، اللہ کی قسم یہ کسی گستاخی سے کم چیز نہیں ہے۔ غیر کرے تو گستاخی کے فتوے، محبت کے نام پہ خود جو کچھ مرضی کرتے چلے جائیں، یہ عبادت اور ثواب بن جائے گا، نہیں، اللہ کی قسم یہ شیطان کا دیا ہوا دھوکہ ہے۔ کبھی اپنے باپ کی آمد پر ہم اپنے باپ کے جوتے لے کر کھڑے ہو جائیں کہ باپ کی محبت کے اندر ہم جوتے لہرا رہے ہیں، اللہ کی قسم نہ باپ چھوڑے گا، نہ ہی کوئی صاحب دانش چھوڑے گا، احمق اور بیوقوف ہے۔ اس طرح کوئی اپنے باپ کا استقبال کیا جاتا ہے، جوتے اٹھا کے لہرا رہا ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ جو کام ہم اپنے باپ کے لیے کرنا غیر اخلاقی اور بے ادبی سمجھتے ہیں، وہی کام دین کا، عبادت کا لیبل لگا کر نبی علیہ السلام کے لیے کرنے کو جائز ہو جائے گا۔ اس کے اندر جہاں باقی خرابیاں موجود ہیں، وہاں وہ گانے، وہ موسیقی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی آواز قرار دیا، فرمایا دو آوازیں شیطان کی آوازیں ہیں، ایک وہ لوہے کی آواز
جو غم اور پریشانی اور صدمے کے وقت نکلتی ہے، اور دوسرا وہ موسیقی کی آواز، وہ گانے بجانے کی آواز جو خوشی کے موقع پر نکالی جاتی ہے۔ فرمایا یہ دونوں آوازیں شیطانی ہیں، صوتان ملعونان، یہ لعنتی آوازیں ہیں، ان آوازوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور یہ لعنتی آواز نبی کی ولادت کے جشن کے اندر مسلمان عبادت کے نام پہ نکال رہا ہے، گانے گا رہا ہے، مرد نہیں عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، اور فحشا عورتیں بے حیا، اور اس میدان کے اندر جن کو جناب زانی اور بدماش قسم کا اور پرلے درجے کا گندا کہا جاتا ہے، باقاعدہ وہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے جشن میں آ کر پورا ایک پروگرام کرتی ہیں، ناچ گانا ڈانس ہوتا ہے، اور ساری گانوں کی طرز پر نبی علیہ السلام کے نام کر نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جن کی خالصتاً درد وہی گانوں والی طرز ہے۔ یہ سب کچھ نبی کی محبت کے اندر ہو رہا ہے۔ اسی طرح محترم بھائیوں، نبی کی محبت کے اندر آ کے آپ کی محبت میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان نعتوں کے اندر اتنا غلو ہوتا ہے، اتنا غلو ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو رب سے بھی آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو ان کے مقام حد سے بڑھا دیا تھا، فرمایا مجھے اس طرح میری حد سے نہ بڑھانا۔ انما انا عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرو۔ یہاں پر نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر آ کے آپ کو اللہ سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ نور من نور اللہ، رب کے نور میں سے نکلے ہوئے نور، بار بار یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، حالانکہ خالصتاً یہ شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، رب میں سے بھی کچھ نہیں نکلا اور رب بھی کسی میں سے نہیں نکلا، نہ رب کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، رب والدین سے پاک ہے، اللہ خود والدین میں سے نہیں ہے، آپ میں سے کچھ نہیں نکلا۔ نبی کو رب کا نور کہا، اور نور من نور اللہ کہہ کے اپنے مسلمان ہونے پر اطمینان کا اظہار، اللہ کی قسم یہ اسلام اور قرآن کے خلاف نظریہ ہے۔ اسی طرح محترم بھائیوں، بیت اللہ کی اور روضہ رسول کی شبیہ نقشہ بنایا جاتا ہے، صرف نقشہ بنانے کی حد تک نہیں بلکہ پھر ان کو نفع نقصان کا اختیار بھی دے دیا جاتا ہے۔ پھر روضہ رسول کے اوپر پیسے بھی نچھاور ہوتے ہیں، نذرانے بھی پیش کیے جاتے ہیں، ان کو مبارک سمجھ کے ہاتھ لگا کے برکت کی امید کی جاتی ہے، باقاعدہ طور پہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کی جاتی ہے، اس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، اور بیت اللہ کی شبیہ بنا کر اس کا باقاعدہ طواف کیا جاتا ہے، جبکہ طواف صرف ایک مقام پر جائز ہے، کسی شبیہ کے ارد گرد طواف جائز نہیں ہے۔ روضہ رسول کے گرد طواف، بیت اللہ کی شبیہ کے ارد گرد طواف، یہ محترم بھائیوں اسلامی تعلیمات اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ غیر اسلامی تہذیب ہے، یہ اغیار کی تہذیب ہے، ان کا انداز ہے جو مسلمانوں نے نبی کی محبت کی آڑ میں سب کچھ جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن کتنی بڑی گستاخی ہے۔ آپ کی ولادت کا جشن منانے کے لیے اس دن کا انتخاب کیا گیا جو دن نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں بلکہ وفات کا دن ہے۔ یہ بات میری نہیں بلکہ امام احمد رضا خاں بریلوی، مکتبہ بریلویہ کے بانی، ان کی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر جلد 26 کے اندر صفحہ 414 اور 15 کے اوپر وہ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کا یوم وفات ہے، اور پیدائش کے حوالے سے کہتے ہیں 8 ربیع الاول ان کی پیدائش کا دن ہے۔ اسی طرح پیدائش کے معاملے میں بڑے بڑے محدثین علماء ان کا اتفاق ہی نہیں ہے، یہ ڈیٹ ہی اختلافی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے یا 8 کو پیدا ہوئے، اس معاملے میں اتفاق رائے قائم ہو ہی نہیں سکی۔ کوئی 3 ربیع الاول، کوئی 8 ربیع الاول، کوئی 9 ربیع الاول، کوئی 17 ربیع الاول، کوئی 12 ربیع الاول، مختلف ڈیٹیں مختلف تاریخیں بیان کی گئی ہیں، اس معاملے میں اتفاق آج تک ہو ہی نہیں سکا۔ اس لیے نہیں ہو سکا کہ یہ دن منانے کے لیے تھا ہی نہیں۔ اگر یہ دن منانا اسلام کے اندر گنجائش رکھتا، اس پر ثواب ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی حفاظت فرماتے۔ یہ مسلمانوں کے اندر اختلافی تاریخ نہ ہوتی،
بلکہ متفق علیہ ہوتی، اس پر سب کا اتفاق ہوتا، کیونکہ اسلام میں منانے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ڈیٹ کو، تاریخ کو دماغوں سے محو کر دیا۔ البتہ 12 ربیع الاول یوم وفات پر کثیر علماء اور محدثین کا اتفاق ہے، اور آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے تک 12 ربیع الاول یوم وفات کے نام سے معروف تھا، اس کو یوم وفات کہا جاتا تھا، یوم میلاد نہیں، عید میلاد کا دن نہیں، یوم وفات کہا جاتا تھا۔ محترم بھائیو ذرا ٹھہر کے سوچیں، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں 9 ربیع الاول نہیں، 12 ربیع الاول ہی نبی کی پیدائش کا دن ہے، اور 12 ربیع الاول بالاتفاق آپ کی وفات کا دن بھی ہے۔ تو محترم بھائیو ذرا سوچو تو صحیح، جس کے نام پہ ہم محبتیں نچھاور کر رہے ہیں، پیسہ نچھاور کر رہے ہیں، عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں، 12 ربیع الاول کو اگر وہ پیدا ہوئے، مان لیا وفات بھی تو آپ کی 12 ربیع الاول کو ہے، آپ کی پیدائش کی خوشی کیا اس قدر غالب ہے کہ آپ کی جدائی کا صدمہ بھی ہم بھول گئے؟ کیا دنیا کے اندر کوئی عقل مند بندہ، سمجھ رکھنے والا بندہ اپنی اولاد کی پیدائش کے دن اگر اسی دن ان کی وفات ہوئی کوئی جشن منائے گا؟ اپنے باپ کی ولادت کے دن اگر اسی تاریخ کو اس کی وفات ہوئی کیا باپ کی پیدائش کی خوشیاں منائے گا؟ اللہ کی قسم کوئی بھی عقل مند بندہ یہ کام کرنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ اور ذرا پوچھ کے دیکھو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ازواج مطہرات سے 12 ربیع الاول کا دن مدینے میں کیا حیثیت لے کے آیا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں دنیا کا تاریک ترین دن تھا 12 ربیع الاول کا، جب نبی علیہ السلام ہم سے جدا ہوئے، آنکھوں کے سامنے روشنی ختم ہو گئی تھی، دل مغموم تھے، مدینہ کے اندر سانس نہیں لیا جاتا تھا، ابو بکر صدیق آنکھوں سے آنسو بہانے پر مجبور ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اعصاب کی مضبوطی کی دنیا گواہی دیتی ہے، اپنے اعصاب کی مضبوطی کھو بیٹھے، ہوش و حواس کھو بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار میان سے نکال کر فرماتے ہیں خبردار اگر میرے محبوب کے بارے میں کسی نے یہ جملہ کہا کہ محمد علیہ السلام فوت ہو گئے، عمر کی تلوار اس کے سر کو جسم پر برداشت نہیں کرے گی، اس کی گردن تن سے جدا ہو جائے گی، اتنا بات سننا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ مدینہ کے اندر تاریکی کا عالم تھا، مدینہ سے صحابہ باہر نکلنے پر مجبور تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کی سکت کھو بیٹھے تھے، حضرت فاطمہ رو رو کے حشر کیے ہوئے تھیں، اور اپنے ابا کی وفات پر، اسی وفات کے دن پر امی فاطمہ کیا فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالیام، کہ میرے باپ کی جدائیگی کی وجہ سے، وفات کی وجہ سے میرے اوپر اتنے غم ٹوٹے ہیں، اگر اتنے غم دنوں کے اوپر آتے، سورج پر آتے، سورج بھی بے نور ہو جاتا، اس قدر پریشانی کا عالم۔ اور نبی علیہ السلام کی اسی دن اگر وفات ہوئی اور اسی دن پیدائش بھی ہے، ٹھیک ہے پیدائش کی خوشیاں آپ کی زندگی تک ہمیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن وفات جو ہوئی ہے اللہ کی قسم یہ ایسا صدمہ ہے، اس جیسا صدمہ دنیا نے کوئی دیکھا نہیں ہوگا۔ ایک طرف نواسہ رسول کی وفات کا اتنا غم کہ دنیا ساری رو رو کر دوسروں کو بھی رلا رہی ہے، چپ نہیں کرتی اور رونے کے اندر اپنی نجات سمجھتی ہے، دوسری طرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائیگی کا غم کیا ہمیں یہ احساس نہیں دلاتا؟ تو محترم بھائیوں یہ ساری گستاخیاں شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اس کے اندر موجود ہیں، یہ قباحتیں موجود ہیں، بہت سارے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ جشن عید میلاد النبی کے جائز ہونے کے حوالے سے ایک دلیل ان کی طرف سے جو پیش کی جاتی ہے وہ دے کر بات ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے تم اس کے ساتھ خوشی مناؤ، فبذلک فلیفرحوا، اس کے ساتھ تم خوشی مناؤ۔ محترم بھائیوں ایک سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت جو آج ہم پڑھ کے عید میلاد کو ثابت کر رہے ہیں، کیا اس کا نزول نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ہم پر ہوا؟
اگر نہیں نبی علیہ السلام پر اس کا نزول ہوا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کو کیسے سمجھا اور آگے کیسے سمجھایا؟ اس کے ساتھ اگر جشن عید میلاد ثابت ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے خود کیوں نہیں منایا؟ اپنے صحابہ کو کیوں نہیں بتلایا؟ اگر بتلایا ہے تو صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ ابو بکر صدیق کا 2 سالہ دور خلافت، عمر فاروق کا 10 سالہ دور خلافت، 12 سالہ دور خلافت، عثمان ذوالنورین کا 10 سالہ دور خلافت، علی المرتضیٰ کا 6 سالہ، یہ 30 سال خلافت کے بنتے ہیں۔ اپنے اپنے دور کے اندر آخر یہ دن کیوں نہیں منایا جس طرح آج ہم منا کر ثواب حاصل کر رہے ہیں؟ یقیناً اس وجہ سے نہیں منایا کہ یہ قل بفضل اللہ، نہ میلاد کی آیت ہے نہ اس میں میلاد منانے کا حکم ہے، اس لیے نہ نبی نے منایا نہ صحابہ نے منایا۔ دوسری بات، فلیفرحوا سے کہتے ہیں جی خوشی مناؤ، یہ کس زبان دان نے، کس لغت کے اندر، کس ڈکشنری کے اندر اس کا یہ معنی موجود ہے فبذالک فلیفرحوا، کہ تم اس کے ساتھ جشن مناؤ، خوشی مناؤ۔ فلیفرحوا کا معنی ہے خوش ہو جاؤ، خوشی تمہارے اندر ہونی چاہیے، اندر سے احساس خوشی ہونے چاہیے۔ اس خوشی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ خوش ہونا اور خوشی منانا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ فلیفرحوا کا معنی کسی بھی ڈکشنری کی کتاب میں، کسی بھی لغت کی کتاب میں خوشی منانا آپ دکھا دیں، بات ہی ختم ہو جائے۔ فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ۔ اور پھر یہ خوشی، خوش ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ کس بات پر دے رہے ہیں؟ اس سے پچھلی آیت ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موعظہ، نصیحت، رحمت اور ہدایت آ چکی ہے۔ اس رحمت اور ہدایت کے ساتھ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے اندر احساس خوشی ہونا چاہیے۔ اس میں کہاں نبی علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ تو ہدایت کی بات کر رہے ہیں، اپنی رحمت کی بات کر رہے ہیں، اللہ تو اپنی کتاب کی بات کر رہے ہیں، میں نے تمہاری ہدایت کا انتظام کر دیا، اس کے ساتھ تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اور اس خوشی کو چھوڑ کے دنیا کی باقی خوشیاں نہ تم سمیٹتے رہو۔ یہ ایسی قیمتی دولت ہے، اس قیمتی دولت سے بڑھ کر ہوا خیر مما یجمعون، جس کو لوگ جمع کرتے ہیں، یہ ان تمام سے بڑھ کر قیمتی دولت ہے۔ تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس پیارے پیغمبر کا فرمان موجود ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ نماز کا طریقہ ہم نے پوچھنا ہے تو قرآن حدیث سے پوچھیں، ہمیں کسی کے در کی محتاجی نہیں۔ شکل صورت کیسی بنانی ہے قرآن حدیث سے پوچھیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، تمہارے پاس یہ قیمتی دولت موجود ہے۔ نماز کا طریقہ، سیرت صورت بنانے کا طریقہ، نظریات عقائد کہاں سے لینے ہیں؟ فرمایا قرآن حدیث تمہارے پاس موجود ہے، ہدایت کا نور موجود ہے، تمہیں خوش ہو جانا چاہیے، ادھر ادھر نہیں بھاگنا چاہیے۔ یار کیسی وفا ہے، کیسی محبت کا اظہار ہے۔ جشن منانا ہو تو نبی کے ساتھ محبتوں کا اظہار، اچھا نماز پڑھنی ہو تو اس کے لیے کون سا طریقہ؟ امام ابو حنیفہ کا۔ یہ کہاں کی انصاف پسندی اور عقل مندی ہے؟ محبت ہے نبی کے ساتھ، کلمے میں نام نبی کا، ولادت کے جشن نبی کے، عقیدتوں کا اظہار نبی کے ساتھ۔ اور پھر جب عمل کی باری آتی ہے، جہاں حقیقی محبت کا پتہ چلنا تھا، جہاں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اعمال کو ضائع نہ کرنا، جب اطاعت کی باری آئی تو اطاعت کے لیے کسی نے امام ابو حنیفہ کو اپنا لیا، کسی نے امام شافعی، کسی نے امام احمد بن حنبل، کسی نے امام مالک، کسی نے امام احمد رضا خان بریلوی۔ یہ ساری ہستیاں ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل تکریم ہیں۔ اللہ کی قسم میرا بات کرنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ آپ ان کے گستاخ بن جائیں، ان کو برا کہیں، ان کو گالیاں دیں۔ ان کی بھلائیاں، ان کی برائیاں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ کوئی غفلت ہوئی بشر ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہم دعا گو ہیں، ہم اچھے جذبات رکھتے ہیں، ان کے پاؤں کی، ان کے جوتے کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، وہ ہمارے لیے قابل عزت، قابل تکریم ہے۔ لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان ہستیوں کو نبی کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرو؟ ایک طرف اللہ کا قرآن ہو، نبی کا فرمان ہو، دوسری طرف ان بنائے ہوئے اماموں کی بات ہو، تم ترجیح ان کی بات کو دو، قرآن حدیث کو چھوڑ دو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ کیسی محبت ہے؟ اس کو کیسی محبت کہیں گے؟ جو کام نبی نے نہیں کیا ہم وہ کر رہے ہیں، اور محبت کا اظہار بھی نبی کے ساتھ۔ تو محترم بھائیوں، سچی محبت اگر کرنی ہے تو نبی کو منانے سے نہیں، نبی کو اپنانے سے ہوگی۔
من احب سنتی، جس نے میری سنت سے پیار کیا، فقد احبنی، اس نے میرے ساتھ پیار کیا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے صحیح معنوں میں میری سنت پر عمل کر کے میرے ساتھ سچی محبت کا اظہار کیا، فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ نے کیسے محبت کی؟ یہ چاروں ائمہ نے جن کے نام پہ مذہب چل رہے ہیں، انہوں نے کیسی محبت کی؟ اور وہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جن کی دربار پہ بڑی خوشی سے جاتے ہیں، اولاد رزق مانگنے کے لیے، دعائیں پوری کروانے کے لیے، نظر و نیاز منت منوتی کے لیے، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کر دیں۔ پیران پیر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام پہ جناب کھیریں کھائی جاتی ہیں، جن کے نام پہ 11ویں منائی جاتی ہے، جن کو غائبانہ طور پہ پکارا جاتا ہے، مدد مانگی جاتی ہے، وہ چلو پیران پیر پیر عبد القادر جیلانی سے ہی جشن عید میلاد النبی کو ثابت کر دیا جائے۔ کہیں سے کوئی ثبوت دکھائیں تو صحیح، کوئی شریعت کی اس کے اندر اس کے پیچھے کوئی رہنمائی موجود تو ہو، کوئی دلیل موجود تو ہو۔ ایسے خام خام جو ہمارے دماغ میں ہے اس کو ہم دین بنا کے کھڑے ہو جائیں، صرف دین بنا کے نہیں بلکہ جو ویسا نہ کرے ہم کہیں یہ تو اصل میں گستاخ ہے، یہ تو پرلے درجے کا بے ادب گستاخ اور پرلے درجے کا کافر ہے۔ محترم بھائیو، ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے۔ نبی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے تو اظہار کا طریقہ بھی دین سے پوچھ کے کرنا چاہیے۔ صحابہ نے بھی تو محبت کی ہے، سبحان اللہ، کیسی محبت کی۔ نبی علیہ السلام کا بٹن کھلا ہوا دیکھا، جس صحابی نے بٹن کھلا ہوا دیکھا اس نے کبھی بٹن بند کیا ہی نہیں۔ میرے نبی کی سنت، میرے نبی کا یہ انداز تھا۔ نبی علیہ السلام حج کے سفر پہ گئے، درمیان میں جہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کی وجہ سے اسی جگہ پر جا کے بیٹھ جاتے تھے، چاہے پیشاب کی حاجت نہ بھی ہو۔ محبتوں کا اظہار کیا تو انہوں نے کیا، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، اپنی سیرت، صورت، کردار، نظریات، عقائد، ہر ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق لے آئے۔ یہ ہے اصل محبت۔ اس طرح کی محبت کا اگر ہم اظہار کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اگر محبت کو بے لگام چھوڑ دیا تو شیطان کے پاس بڑے راستے ہیں، وہ ہماری محبت کو ہماری تباہی کے لیے استعمال کر کے جنت کی بجائے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے، کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر جو عبادت موجود نہیں ہے ہم اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، کل محدثۃ بدعہ، یہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا غير آجل لا يغادر سقما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الجهاد والمجاهدين۔ اللهم إنا نسألك ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔